بعض سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ آپ ان سے جو ہے وہ آنکھیں نہیں پھیر سکتے. اسی طرح کرکٹ کے اندر جو ہے سٹہ اب ایسا لگتا ہے کہ لازم و ملزوم ہو گیا. ایک تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت ہے. آج ہم سٹے کی تاریخ پر، سٹہ کی تاریخ کیا ہوئی، کہاں سے شروع ہوا، کیسے کھیلا جاتا ہے، اس وقت سٹے جو ہے اس کی کرکٹ کے اندر کیا انوالومنٹ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. سینئر صحافی اور کرکٹ پر بہت گہری نظر رکھنے والے شعیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شعیب بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. شعیب بھائی، بہت آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیں کہ سٹہ کہتے کسے ہیں اور سٹے کی کرکٹ کے اندر تاریخ کیا ہے؟ اچھا، سٹے کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا فیصل بھائی، تو سٹہ جو ہے وہ غیر قانونی نہیں رہا. سب پاکستان میں نہیں ہوتا ہوگا. اگر ہم دیکھیں انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں تو باقاعدہ گیمبلنگ کے کلب کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آفیشلی گیمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے چینل 9 کے جو ہمارے تھے کیری پیکر، بہت بڑے گیمبلر تھے. تو اسی طرح انگلینڈ کے اندر بھی سٹہ ہمیشہ سے چلتا رہا. اچھا، سٹہ آسان لفظوں میں مثال کے طور پر میں آپ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں. اب میں نے کہہ دیا کہ میاداد 100 کرے گا، آپ نے کہہ دیا نہیں 90 پہ آؤٹ ہوگا. تو یہ تو سٹہ ہمیشہ چلا ہے، کبھی اس میں ممانعت نہیں رہی. تو یہ ایک عام سٹہ ہوتا تھا، اس پہ پیسے لگ گئے، چھوٹی چھوٹی شرطیں لگتی تھیں، تو یہ کبھی منع نہیں رہا. یہ اس قسم کا سٹہ تو چلتا رہا. سٹہ مسئلہ جب شروع ہوا کہ ہم نے پلیئرز کو انوالو کر لیا، وہ غیر قانونی ہو گیا. مثلا سٹہ ہم لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، رگبی کا میچ ہو رہا ہے. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، کبھی آپ کا وہاں اکثر جانا ہوتا ہے گاڑی صحیح کرانے کے لیے، تو بلوچ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تبت سینٹر پہ، وہ سٹہ لگا رہے ہوتا. مثلا وہ 4 بلوچ کھڑے، بیچارے وہ چھوٹے کہ یار اب ایس نمبر کی گاڑی آئے گی، نہیں یار دوسرا بولے گا زیڈ نمبر کی گاڑی آئے گی. اب ایس کی آ گئی تو وہ جیت گیا. تو یہ سٹہ لگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. یہ سٹے کے اقدام. مگر وہ مسئلہ جب ہوا کہ جب ہم نے اگر اس کو کھیل میں لے کر آئے اور ہم نے پلیئرز کو فکس کر لیا، اور سب پلیئرز کو ہم نے طے کر لیا کہ یار تو نے 50 کے بعد آؤٹ ہو جانا ہے، یا سینچری پہ لگے میں تو نے 100 نہیں کرنا ہے. تو یہاں سے مسائل شروع ہوئے. اس کو پھر یہ بات آ گئی میچ فکسنگ پہ. تو سٹہ غلط نہیں تھا، مگر جب یہ میچ فکسنگ ہوئی تو یہ بات آئی. ایک تو سوال اب تھوڑا سا، سٹہ تاریخ کیا ہے؟ سٹے کی تاریخ میں اس کے جد امجد جو ہے نا، ہاں اس میں جد امجد جو ہے نا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. ہم پاکستانی ہیں، الزامات کے اس میں پاکستان یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ مقصد سٹے کا جو سب سے پہلا الزام لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارے کرکٹر بڑے مشہور بالر سرفراز نواز. 1978-79 کا جو ٹور تھا ہمارا انڈیا کا، اس میں سرفراز نواز سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. تو سرفراز نواز نے الزام لگایا تھا کہ آصف اقبال اور گواسکر نے دہلی ٹیسٹ میچ تھا وہ ٹاس فکس کر دیا تھا، جس کی پرزور مذمت کی تھی گواسکر نے بھی، اور پرزور مذمت کی تھی آصف اقبال نے. یہاں سے جو تھا نا سٹے کا جو الزامات لگ رہے ہیں، اس سے پہلے کرکٹ کے اندر یہ سٹے کا اور یہ ٹاس فکسنگ کا، یہ اسپاٹ فکسنگ کا یہ کوئی نام نہیں ہوتا تھا. تو یہاں سے جو تاریخ جو تھی، اس میں ہمارا پاکستان کے وہ سرفراز نواز کا کردار، یہاں سے تو سٹے کے الزامات لگنا شروع ہوئے. اچھا، پہلا جو اسکینڈل سامنے آیا، سب سے بڑا جو اسکینڈل سامنے آیا، وہ راشد لطیف اور باسط علی نے 1990-91 میں جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. آصف اقبال کی وہ کس میچ پہ لگا تھا؟ وہ دہلی کے اندر ہمارا ٹیسٹ میچ تھا، تو اس پہ انہوں نے الزام یہ لگا دیا تھا، انہوں نے میچ فکس کیا، وہ ٹاس. اوکے، اسپاٹ فکسنگ پہ یاد ہے. اچھا، اسپاٹ فکسنگ اور سٹے میں تھوڑا سا فرق رکھیے گا. ہاں، تو وہ اب یہ اسپاٹ فکسنگ، اب جو جدید لفظوں میں اس کو کہا جاتا ہے اسپاٹ فکسنگ، کہ مخصوص چیز آپ نے فکس کر لی. اس میں الزام کیا تھا ٹاس ہارنا ہے، کہ ٹاس جو ہے نا، کہ ٹاس پہ تھا کہ جناب وہ پاکستان جو ہے نا ٹاس ہار جائے گا اور کچھ بھی ہے، اور انڈیا نے ٹاس جیتنا ہے. وکٹ جو ہے اس قسم کی خراب وکٹ ہے پاکستان. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کرکٹ میں سٹہ جو ہے انڈیا کے گواسکر لے کر آئے. گواسکر نے الزام لگا تھا نا، یہ جو ہے یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے. آپ کبھی بھی اس کی سٹے کی ہسٹری نکالیں گے، اس میں سب سے پہلا نام آپ کو سرفراز نواز کا ملے گا الزام لگانے میں. اور الزام انہوں نے 2 پلیئر پہ لگایا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ دوسرا رخ ہے کہ وہ گواسکر لے کر، تو گواسکر اور آصف اقبال دونوں پہ الزام لگا تھا. یہاں سے کرکٹ میں الزامات لگنا شروع ہوگا. اچھا، ابھی تک آئی سی سی نے کوئی ایسا میچ نہیں ہوا کہ جناب سٹے کی وجہ سے اس کو بین کر دیا ہو، نو ریزلٹ پہ لے کر. اور ایک مزے کی بات یہ، اتنے میچز پہ الزام لگے، پلیئرز پہ الزام لگے، سب کچھ ہے، مگر کوئی میچ ابھی تک فارفیٹ نہیں ہوا سٹے کی الزام پر.
تو یہاں سے تو پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں پھر آپ کی اس الزام کے بعد کوئی تحقیقات کی پاکستان نہیں، یہ تو بعد میں بات نکلی نا، یہ تو 78 79 کا تھا. اس کی ساری تحقیقات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جب پاکستان کرکٹ میں اتنے سارے الزامات جمع ہو گئے، 91 کا اسکینڈل، 93 کا اسکینڈل، 94 میں اسکینڈل آئے، تو جناب ماجد خان ہمارے بڑے نیٹ اینڈ کلین آدمی اور مجھے بھی پسند ہے، سب کے پسند ہے. جب وہ بورڈ کی چیئرمین بنے اور وہ جب وہ پریشان ہو گئے تو 98 میں انہوں نے قیوم کمیشن وہ قائم کیا تھا. وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں کلیئر کی تھیں. اس رپورٹ سے مجھے بھی اختلاف ہے، بہت سے لوگوں کو بھی رپورٹ پہ آگے بات کرتے ہیں. پھر آصف اقبال سے ہم آتے ہیں، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر جب ہماری بات آتی ہے سٹے پہ، تو 1990 کے اندر ایک جو بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا، 2 اسکینڈل. اس دوران 20-30 سال دوران کوئی الزام، کوئی چیز سامنے نہیں آئی. یہ نہیں الزام تو آئے 90، یہ تو ہم 90s میں آ گئے نا. نہیں، جیسے آصف اقبال پہ لگا، اس کے بعد آپ باسط علی پر آ گئے. آصف نہیں، ہاں 78 79 کے بعد جو ہے نا 12 سال کا پیریڈ ہے. تو 12 سال کے دوران مگر یہ بھی بات جو سرفراز نے نکالی تھی، یہ 90s میں نکالی تھی. یہ 78 79 میں نہیں بول دیا تھا، یہ انہوں نے تب بولا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں. اچھا، سرفراز نواز کے کچھ آدھے سچ ہوتے تھے اور آدھے ان کے اپنی ذہن کی اختراع ہوتے تھے. وہ آصف اقبال جو تھے پاکستان کے بہت مشہور پلیئر رہے اور انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک نام تھا. ہاں، کیری پیکر کا بھی، کیری پیکر نے جب 2-3 لوگ اس نے سلیکٹ کیے تھے تو اس میں سے ایک آصف اقبال کو بھی سلیکٹ کیا تھا کہ آپ دنیا کے کرکٹرز سے جائیے اور ہمارا معاہدہ کرائیے. تو پاکستانی پلیئرز کے جو معاہدے تھے، انگلینڈ کے جو معاہدے تھے، آصف اقبال نو ڈاؤٹ بڑے جینیس کرکٹر رہے. اس کے بعد جو شارجہ کے اندر عبدالرحمان بخاطر سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے اور شارجہ کپ جو شروع کرانے میں ان کا بڑا کردار رہا. اب وہاں اقبال شارجہ کپ میں پتی خراب پتی ہوئے نہیں، یہ تو دیکھو الزام ہوتے ہیں نا، مقصد ایک جیلسی آ جاتی ہے نا. آپ وہ پروف ہوتے ہیں نا. اب جسٹس قیوم جب کمیشن بنا تھا اس میں آصف اقبال پر تو کوئی ایسا نہیں ہے الزام کی. اچھا، اس میں بھی جیلسی آتی نا. وہاں پر انہوں نے شارجہ کپ شروع کرایا، مگر وہاں پر اگر فرض کرو آگے جا کے کسی نے سٹا شروع کرا دیا تو اس میں آصف اقبال کا کیا کردار؟ آصف اقبال تو شارجہ کپ کرانے میں شروع کے 2-4-5 سال رہے. بعد میں تو پھر وہاں پر مینجمنٹ چینج ہوتی رہی، عبدالرحمان بخاطر، دوسرے لوگ آتے رہے. اب آپ کہو کہ شارجہ کپ میں جتنے بھی میچز ہوئے ان کو آصف اقبال نے فکس کرا دیا. تو آصف اقبال نے تو شارجہ میں صحرا میں کرکٹ شروع کروائی تھی. انہوں نے ان کو آئیڈیاز دیے تھے، مٹی کہاں سے آنی ہے، اسٹیڈیم کیسے بننا ہے، پلیئرز کیسے بنیں گے، میچز کیسے ہوں گے. شروع میں تو وکٹ بھی میٹنگ وکٹ بنائی تھی، وہاں پہ مٹی کا مسئلہ تھا، وہ 50s میں بنا کرتی تھی. تو وہ شروع میں وہ وکٹ تھی. پھر بعد میں وہاں سے آسٹریلیا سے مٹی آئی، پاکستان سے گئی، انڈیا سے گئی. تو وہاں پر ان کی بڑی خدمات ہیں کرکٹ کے حوالے سے. تو یہ ایک الزام تک بات ہے. سرفراز نواز نے تو بہت سے پہ الزام لگایا. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں اس کے بعد. اب آتے ہیں ہم 90 کا دور آتا ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں 91 92 کے اندر عمران خان کپتانی چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ کپتان سلیم ملک کو دے دی جاتی ہے کیونکہ میاداد کو کپتان نہیں بنایا جاتا. سلیم ملک کپتان بنتے ہیں. جب سلیم ملک کپتان بنتے ہیں تو سلیم ملک کا تو سب کو پتا ہے کہ سلیم ملک پاکستان میں جو سٹے کے جدید امجد جو ہیں وہ سلیم ملک رہے ہیں. ان پہ الزامات ثابت بھی ہوئے ہیں. تو اب اس کے بعد جناب ایک زمبابوے کے اندر میچ ہوتا ہے 92 93 کا. اس میں پاکستان زمبابوے سے انک ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، فالو آن کے بعد ہار جاتا ہے. تو سب کو بڑی حیرت ہوتی ہے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے، ایک دم خبر آتی ہے میڈیا کے اندر اور باسط علی اور راشد لطیف جو ہے نا پاکستان. یہ تفصیل سے بتائیں، باسط علی راشد لطیف نے اس معاملے کو اٹھایا، کیا معاملہ؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دم فون کرتے ہیں. یہ مظہر عباس سے بھی آپ اگر بات ہو سکتی ہے. مظہر عباس کے پاس فون جاتا ہے کہ جناب مظہر بھائی میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں، بولیں. تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایسے ایسے جو ہے نا میچ فکس ہوا اور میں ریٹائرمنٹ کرنا. تو یہ دونوں کھلاڑی جو ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. راشد لطیف اور باسط علی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ 90 سے باسط علی کا 2-3 سال کریئر رہتا ہے 93 94 میں. تو وہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ جناب کون کون سے میچز فکس ہوئے ہیں، کہاں کہاں کیا پرابلم. یہاں سے جو تھے پاکستان کرکٹ پہ الزامات لگنا شروع ہوتے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کرائسٹ چرچ ٹیسٹ. اچھا، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سب ڈاکومنٹڈ ہیں. 98 کے اندر قیوم کمیشن کے اندر تمام پلیئرز نے جا کے بیانات دیے ہیں اور ان کے بیانات قیوم کمیشن آپ رپورٹ نکالیں گے سب کے بیانات موجود ہیں. اپنا انتخاب عالم کا بیان موجود ہے، راشد لطیف کا بیان موجود ہے، باسط علی کے بیان موجود ہیں، عاقب جاوید کے بیان موجود. سعید انور کی میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا، آپ کو حیرت ہوگی. میں اگر بھول نہ جاؤں تو میں سعید انور کا واقعہ پہلے بیان کروں.
सईद अनवर का ऐसा होता है कि जब ये 98 की हम बात कर रहे हैं, जब जस्टिस कयूम कमीशन में ये पहुंचते हैं सईद अनवर, तो वसीम अकरम इनसे कह देते हैं कि तुमने हल्फिया मना कर देना, अच्छा मना कर देना। ये सईद अनवर के अल्फाज है। सईद अनवर अपनी आंखों से आंसुओं से रो रहे थे। अच्छा, ये बात आगे जाके बताता हूँ कि जनाब जो वसीम अकरम कहते हैं ना, सईद अनवर जाके वहाँ बयान दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सईद अनवर की बेटी का इंतकाल हो जाता है। तो एक जगह से अच्छा, सईद अनवर जो हल्फिया बयान नहीं देते, नहीं हल्फिया गलत बयान दे देते, गलत बयान देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जनाब नहीं था, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मना कर देते। तो उसके बाद क्या होता है कि सईद अनवर की बेटी का इंतकाल हो जाता है। सईद अनवर आंसुओं से रोते हैं, एक जगह बैठे हुए वो ये बात करते हैं कि यार अल्लाह ताला ने मुझे हल्फिया बयान कुरान शरीफ पे हाथ रख के झूठ बोलने की सजा दी। हाँ, ये सईद अनवर के अल्फाज थे। और उसके बाद अल्लाह ताला उनको हिदायत देते हैं सबको। बहरहाल वो तबलीग की तरफ जो है ना, जब वो ये उनका तबलीग की तरफ जाने की एक वजह ये भी बनी थी कि वो अब तक तौबा में लगे हुए हैं कि उनका इस अमल का। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर कुछ जिंदगी में बुरा किया हुआ हो तो वो बिल्कुल उसको एडमिट करते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं। तो ये सईद अनवर का बिल्कुल चैनल है। उसके बाद से फिर वो तब्दील होगा। आज अल्लाह आप देखें दुनिया भर में जाके तबलीग करने, कल भी उनकी ट्विटर पर तस्वीरें शेयर हुई थी, माशाल्लाह व्हाइट कलर की दाढ़ी रखी हुई है और जिंदगी उनकी बिल्कुल तब्दील हो गई उसमें से। तो आप जो बात कर रहे थे कि जनाब इसमें कोई कमीशन नहीं बना, जैसे राशिद लतीफ ने, अभी हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के एक बात आपकी काट रहा हूं, बासित अली पे इल्जाम लगाओ सट्टा खेलते थे। बासित अली ने तो मैच, बासित अली के तो यहाँ नहीं लगा। बासित अली पे देखिए, इन लोगों में अब हम बात करते हैं, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, हमारे यहाँ सुपर कप होता था 78 में स्टार्ट हुआ था कराची के अंदर, बख्तियारी सेंटर के अंदर। तो वहां पर एक इस्तिलाह होती थी फैंसी फिक्सिंग, वहां पर ही सारे काम होते थे। अब वहां पर तमाम प्लेयर, अब उनके नाम लें, सब अल्लाह वाले हो गए, तो वो सब इस चीज में रहा। फैंसी फिक्सिंग क्या होती थी? फैंसी फिक्सिंग में भी यही होता था कि जनाब ये प्लेयर है, ये पहले पाँव कौन सा रखेगा, ये करेगा, पहले ओवर में कितने रन बनेंगे, पहले ओवर में कितनी वाइड बॉल होंगी, नो बॉल होंगी। ये बख्तियारी सेंटर पे ये काम बहुत होते थे। अच्छा, अरे बहुत होते। और सट्टा छोटा लगता था बड़ा? अच्छा, उस जमाने में बस पैसे 2-2, 4-4, 5 हजार के, मिसाल के तौर पर हमारी मेमन बिरादरी है, हम लोग जब वहां पर कोहिनूर क्रिकेट ग्राउंड पर आया करते थे तो वहां एक कैरम बोर्ड होता था, बड़ा वाला, बहुत बड़ा। ये 80s की बात कर रहा हूँ, वो जिसको डब्बो बोलते थे, बाद में तो बहुत पूरा कराची में फेमस हो गया था। तो वहां वो बैठे हुए हैं, उस पर भी सट्टा लगा रहे हैं। अब वो रात के टाइम बैठे हो, तो इसी तरह वहां मैच में लोग बैठे हुए, 4 आदमी चले गए, उन्होंने लगा लिए। उसके वहां से ये थोड़ी बहुत शुरुआत है। अब यहाँ पर सुपर कप जो है ना, यूनुस खान ने भी खेला है, सईद अनवर ने भी खेला, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं, सिकंदर बख्त ने भी खूब खेला है, ये तमाम प्लेयर उसमें खेलते रहे। तो वहां से ये चीजें जो थी ना, फैंसी फिक्सिंग और ये मैच फिक्सिंग का वहां पर इतने इल्जाम नहीं थे, सट्टे के लगते थे। मतलब मैच बाकायदा फिक्स के इतने वाकयात सामने नहीं आए। हाँ, सट्टे क्या है कि सट्टा खेला जा रहा है, फैंसी फिक्सिंग हो रही है, ये चीज लगी। तो ये चीज उस पर हम बात कर रहे थे कि जब ये राशिद लतीफ का वाकया हुआ, फिर एक कराची टेस्ट के अंदर 94 के अंदर जनाब वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का कराची टेस्ट मैच था और पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हुए थे, आखिरी विकेट पर पता नहीं 60-70 रन चाहिए थे। तो वहां पर हमारे इंजामा मुल्क और वो अटक जाते हैं, मुश्ताक हैं। और बहरहाल वो पार्टनरशिप ऐसी बनती है, आखिरी मतलब 2 या 3 रन रह जाते हैं। तो उस पर ऐसा होता है कि इंजामा मुल्क निकल के हिट मार रहे होते हैं, एन भी विकेट कीपर होते हैं, वो बॉल को छोड़ देते हैं, 22 की 4 रन, पाकिस्तान जीत जाता है। अब उस मैच में कप्तान होते हैं सलीम मलिक। तो शेन वॉर्न उसके बाद बताते हैं कि जनाब सलीम मलिक मेरे पास आए थे इस मैच को हारने के लिए, मुझे $2 लाख US डॉलर के ऑफर करे, 2 लाख। ये शेन वॉर्न का बयान है। ये सारी चीजें जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंटेड, 2 लाख उसकी ऑफर। अच्छा, अब ये बातें ऐसी हैं कि हम इनसे डिनाई नहीं कर सकते। बाद में ये सब प्लेयर जो है ना, इस पे तो हम अक्सर पाकिस्तान के जजों ने बैन लगा दिया, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि सब झूठी बातें थी। और ये सब बाद में जाके ये सारी बातें सच साबित हो गई। तो जब ये वाकयात इतने बढ़ गए तो फिर जब माजिद खान हमारे बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, अच्छा माजिद खान जब बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो वो राशिद लतीफ को वापस लाते हैं। अच्छा, क्रिकेट में राशिद लतीफ से रिटायरमेंट, और उनका मुझे बयान अब तक याद है कि जब उनसे पूछा जाता है कि सलीम मलिक कप्तानी से हट जाते हैं, सलीम मलिक के बाद जब वो कप्तानी आती है, वसीम अकरम कप्तान रहते हैं, फिर राशिद लतीफ के पास आती है।
راشد لطیف بھی کچھ عرصے کے لیے کپتان ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس سے زیادہ, جب ان پہ سب پہ الزامات لگ گئے تھے نا, سلیم ملک پہ, وسیم اکرم پہ, وقار یونس پہ, انضمام الحق پہ, معین خان پہ, تو وہ راشد لطیف کو لا کے کپتان بناتے ہیں. اور ماجد خان کے الفاظ تھے کہ میں نے راشد لطیف سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین آدمی نہیں دیکھا. جب سے پوچھتے نا کہ یار خان صاحب آپ نے راشد لطیف کو کپتان بنا دیا, تو کہنے بھائی اس سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے نہیں. پھر راشد لطیف کچھ عرصے پاکستان کرکٹ کی, راشد لطیف پہ الزام نہیں لگا, راشد لطیف پہ الزام نہیں لگا. راشد لطیف نے تو باقاعدہ وہ بیان دیا جسٹس قیوم کمیشن نے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا انضمام الحق پہ, تو انضمام الحق کو جب وہ گھوم پھر کے ہمیشہ چیف سلیکٹر بنا دیتے ہیں, انضمام الحق پہ انتخاب عالم نے الزام لگایا, انضمام الحق پہ راشد لطیف نے الزام لگایا, انضمام الحق پہ عامر سہیل نے الزام لگایا. راشد لطیف نے 3 الزام لگایا. کرائسٹ چرچ کے اندر میرے سامنے روم میٹنگ کے اندر انضمام الحق اور دوسرے پلیئر پیسے لیتے. اب اس سے کلیئر بات اور کیا ہوگی. اسی طرح انتخاب عالم نے اس بات کی گواہی دی ہے جسٹس قیوم کمیشن کے سامنے. عامر سہیل نے شارجہ میچ میں کہا ہے کہ جناب انضمام الحق, معین خان اور وقار یونس یہ سٹے میں میچ فکسنگ میں بول رہے ہیں. اس کو ہم سٹہ نہیں کہتے, اس کو ہم میچ فکسنگ بولیں. جب آپ پلیئرز کو شامل کر لیں گے تو وہ چیز سٹے سے بدل کے میچ فکسنگ میں آئی. تو یہ اور یہ الزامات نہیں, یہ بعد میں ثابت ہوئے. تو یہ پاکستان کی کرکٹ پہ یہ ہوا. اس کے بعد پھر جسٹس قیوم کمیشن رپورٹ جاری ہوتی ہے, اور جسٹس قیوم کمیشن جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے جو اختلاف ہے کہ جناب بڑی اچھی انکوائری کری, سب کچھ کری, کاروائی نہیں. اچھا کاروائی کس پہ کری؟ کاروائی اس پہ کری کہ 3 آدمیوں پہ بے ضرر. سلیم ملک کا کیریئر ختم ہو رہا تھا, ایک ہمارے عطاء الرحمان تھے اور ایک ہمارے اکرم رضا تھے. اکرم رضا آف اسپنر تھے, ان پہ جرمانہ کرتے ہیں اور بین لگا دیتے ہیں. عطاء الرحمان ان پہ جرمانہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی, ان پہ بین لگا دیتے. سلیم ملک کا کیریئر ختم ہو رہا تھا. باقی وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ وسیم اکرم, وقار یونس, انضمام الحق, مشتاق احمد, معین خان, سعید انور, یہ جن کے نام آتے ہیں نا کہ ان کو تو, وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھی پسندیدہ کھلاڑی ہیں, کہ وقار یونس, وسیم اکرم, انضمام الحق میرے بھی پسندیدہ کھلاڑی ہیں, اور ان کو تنبیہ دے کے چھوڑ دیں. اچھا تنبیہ دے کے تو چھوڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کر رہے ہیں. ایک چیز کیا کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کبھی کرکٹ میں عہدے نہ دیے جائیں. یا جب آپ نے ان کو مجرم بنا دیا تو بھائی سزا بھی دے دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم جسٹس قیوم کچھ ایک دلیرانہ فیصلہ کر لیتے تو شاید ہماری ٹیم میں بعد میں جو ہم نے گل کھلائے ہیں 2010 کے اندر تو وہ شاید نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان کی طرف سے جو سٹے کے معاملات ہوئے ہیں یہ اس میں سے کہانی تھی. اس کے بعد تو پھر سٹہ جو ہے نا رکا نہیں, اس کے بعد تو پھر پوری دنیا میں پھیلتا گیا. پھر تو وہ انڈیا سے معاملات اٹھ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے معاملات اٹھ رہے ہیں. یہ ایک اگر محتاط انداز کی بات کریں گے, پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا ہے, اس میں سٹہ لگتا ہے. ہم میچ فکسنگ کی یا اسپاٹ فکسنگ کی بات, کتنی مالیت کرتا ہے, کتنی بڑی اربوں, یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے, یہ اربوں کی کہانی ہوتی ہے. آپ ایک چیز سے اندازہ لگائیں اس بات کو, یہ ریٹ جو کھلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریٹ کھل رہا ہے 10-20 کا, 30-40, کیا چیز سمجھائیں آپ. اس پہ تو وہ میچ پہ لگا دیتے ہیں نا کہ جناب آپ کو میچ کا رزلٹ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان جیت جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ پاکستان پہ تو کم پیسے لگیں گے. اچھا ریٹ جو ہوتا ہے پوری دنیا کا ایک ہی ہوتا ہے؟ ہاں. تو یہ کیسے ایک کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو اب ان کے چینل ہے نا. دیکھیں میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں, مثال کے طور ریٹ لگا. اب یہ جو سٹے کی جو ہے نا, اب انہوں نے کہا میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کا نیٹ ورک ہے نا, کہیں تو اس کو آپریٹ ہو رہا ہوگا, کوئی تو ایک ایسے بندہ ہوگا نا. ممبئی میں, ساؤتھ افریقہ میں نیٹ ورک ہے, انڈیا سے چینل ہے. مطلب دنیا میں ایک ہی ریٹ چلے گا؟ ہاں, پھر جب چلے گا پھر سب جگہ ایک ہی ریٹ چلے گا, پھر کرنسی کے حساب سے وہ کنورٹ ہوگا. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ان لوگوں کی کمائیاں کہاں شروع ہوئیں, جو ہوا کہ پاکستان مثال کے طور پر میچ جیت رہا ہے. اب پاکستان جب میچ جیت رہا ہے تو سب کو پتا جیت جائے گا, تو اب وہ سب نے پاکستان پہ میچ پیسے لگائے ہوئے ہیں, تو اب ان کو بھوکے کے بھی پتا گیا پاکستان جیت گیا, پاکستان پہ پیسے لگے ہوئے تو اس کا تو نقصان ہو جائے گا. تو وہاں پر گیم چینج ہوگا کہ یار ایسا کرو بھیا, آپ ہارنے کے اتنے پیسے لے لو, میچ ہار. دوران میچ کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ دوران میچ تو تبدیل ہوتا ہے نا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کوئی بھی, اب یہ جو آپ کے جو ماشاءاللہ وہ وسیم اکرم نکلے یا وقار یونس نکلے یا وہ سلیم ملک نکلے, یا آپ کے لوگ ہیں نا, یہ ایسے ہوں گے کہ وسیم اکرم پہ الزام لگتا ہے کہ وسیم اکرم جو ہے نا, اکثر آپ چیک کریں بیچ کے اندر جو ہے نا اوپر بیٹنگ کرنا آئے تھے, رن ریٹ خراب کر دے. یہ وسیم اکرم پہ بڑا عام الزام ہے, ہر کوئی لگاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے چینج کرتے ہیں, آپ بالر چینج کر دیں.
آپ کسی ایسے بولر کے لیے آئے تو وہ 15-20 رن دے دیں. ایک آپ کو بات بتاؤں, 2004 کے اندر میچ ہو رہا تھا پاکستان بنگلہ دیش کا. اب اس کے اندر کیا تھا کہ پہلے اوور میں محمد سمیع بال کر رہے تھے. کرکٹ کی تاریخ کا طویل ترین اوور ہے وہ, 17 وائڈ اور 9 بال نہ کرے. ہاں 17 وائڈ, یعنی کہ وائڈ اور 9 بال, 9 مگر سے وائڈ بال تھی, 5 9 بال تھی, 14 رن, 3 پلیئر رن ہی نہیں بنا رہا تھا. اب ان لوگوں نے کوئی طے کر لیے ہوں گے کہ یار یہ اتنے رن تو دینے, تو انہوں نے بھی جو ہے نا محمد سمیع نے 17 وائڈ. یار یہ تو مثلا آپ بھی اگر کسی زندگی میں بال نہ کی ہو نا, اور آپ بھی شاید 6 بالوں تو سیدھی پھینک جاؤ. ہمارے پلیئرز نے جو ہے ہاں, تو وہ اب وہ پلیئر بھی پلیئر بھی نہیں بنا کے دے رہا, یہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو طے کر کے آ گئے کہ اتنے رن سے 17 وائڈ 17 رن بنے. یہ او ڈی آئی کرکٹ کی تاریخ کا لانگیسٹ اوور ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایک میچ ہانگ کانگ جس کے اندر پاکستانی ٹیم جاتی تھی نا شعیب ملک کی قیادت کے اندر, تو ہم نے ایک دفعہ وہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا, آسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی تھی, 8 اوور کا وہاں پر اوور ہو گیا تھا. تو آخر اوور کے اندر 48 رن چاہیے تھے آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے. ایک اوور میں 48 رن. ہمارے وہ عمران نذیر کو بالنگ دے دی شعیب ملک نے, اور ماشاءاللہ انہوں نے 54 رن دے دیا. نہیں کریں یار, ایک اوور میں 54 رن, 8 بالوں کا اوور ہوتا تھا, 8 بالوں کا اوور ہوتا تھا. اور اس کے اندر جو تھے نا مخال سے وہ نیچے لگے تو 6 رن, اور اوپر چلے تو 8 رن بھی ملتے. تو وہ ماشاءاللہ 54 رن جو ہے نا انہوں نے پورے دے دی تھی, جس پہ بعد میں لگا تھا کہ 3000 پاؤنڈ شعیب ملک کو ملے, کتنے ہزار پاؤنڈ ملے. تو ہم لوگوں نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں بھائی. جتنی بھی لیگ ہو رہی ہے نا, یہ آگے جو بڑھتی جا رہی ہے نا, آگے جو پرسوں راشد لطیف نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ T10 T20 جو اتنی پروموٹ ہو رہی ہے نا, یہ اب آپ آہستہ آہستہ سمجھ لو کہ یہ سٹے کی اور میچ فکسنگ کو تو یہ آفیشیلی انوالومنٹ ہے. مثلا جتنی شارٹر ورژن کی کرکٹ ہو رہی ہے, یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ اس طرف جا رہے ہیں. اس میں سے یہ سارے معاملات T10 کے ہو یا T20 کے ہو, یہ اس طرف وہ سارے معاملات جو ہے نا آفیشیلی جاتے جا رہے ہیں. اچھا, آپ بھی کہتے ہیں اربوں روپے اس میں انوالو ہو. ہاں, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ کہہ رہے تھے نا یار کیسے, تو اس میں کرتے کیا ہے کہ جو بظاہر ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے, اس کو چینج کرا دیتے, اس کے اندر بکی کی کمائی ہوتی ہے. اچھا, اگر فرض کریں کہ وہ سب نے پاکستان کی جیت پہ یا انڈیا جیت رہا ہے اور پیسے لگا دیے اور انڈیا جیت گیا, تو بکی کے تو پیسے گئے. اب ہوگا کیا کہ جناب وہ میچ وہاں سے جیت گیا. ارے ایک واقعہ آپ کو سناؤ, اب اس کے اندر ابھی تک وہ واقعہ 75 کا ورلڈ کپ تھا. 75 کے ورلڈ کپ کے اندر وہ پاکستان کا اس کا میچ ہوتا ہے ویسٹ انڈیز کا. پاکستان اگر وہ میچ جیت جاتا, سیمی فائنل میں پہنچ جاتا, 9 کھلاڑی آؤٹ کرتے, سرفراز نوازی بڑی اچھی بال کر رہے ہوتے, تو آخر میں ان کے وکٹ کیپر ہوتے ہیں, ایک وکٹ کیپر اور ایک ان کے بالر اینڈی رابرٹس, جنہوں نے زندگی میں رنز نہیں کیے, وہ 64 رن بنا جاتا. اس میچ میں کیا ہوتا ہے کہ وننگ پرائز جو تھا شاید اس زمانے میں پتہ نہیں 30,000 پاؤنڈ تھا. کلائیو لائٹ کا ڈرائیور تھا, اس نے اس میچ میں تو مذاق کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ میچ کون جیتے گا, کہ یار وہ کسی کو نہیں پتا تھا, ایون ویسٹ انڈیز کو بھی تھا کہ ہم ہار جائیں گے, اور ایک اس کو ڈرائیور کو پتا تھا کہ ویسٹ انڈیز جیتے گا, اور ایک 11 کو اور. ایک جگہ راشد لطیف مذاق میں کہہ رہے تھے کہ واللہ عالم یہ سچ بات ہے کہ جناب یہ وہاں ہارے نہیں ہارے 75 کے ورلڈ کپ کے اندر. تو اس نے وہ پیسے لگا دیے تھے, وہ وننگ پرائز جو تھا ویسٹ انڈیز کا فائنل جیتنے کا, اس سے زیادہ اس کے ڈرائیور کو جیت گئے تھے. وہ کلائیو رائٹ کی نوکری چھوڑ کے چلا گیا تھا. اچھا, وہ 36,000 پاؤنڈ جیت گیا تھا, اور وہ واحد آدمی تھا جس نے ویسٹ انڈیز کی جیت پہ پیسے لگا دیے تھے. باقی تو سب کو تھا ویسٹ انڈیز تو ہار گئی. 9 وکٹ آؤٹ کے, سرفراز نواز بڑی خطرناک بال کر رہے تھے, آخری وکٹ ہی کوئی نہیں لے سکا. سرفراز کے پورے اوور ہوگا, سب کے پورے اوور ہوگا, آخر میں وہ میچ پاکستان 1 وکٹ سے ہار گیا. تو اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ یار یہ ہوا کیا تھا, کہ ہم ہارے کیسے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف 12 پلیئرز کو پتا تھا, 12 لوگوں کو, ایک 11 ہمارے اور ایک کلائیو لائٹ کا ڈرائیور, اس کو پتا تھا کہ یار ویسٹ انڈیز جیتے گی, باقی تو ویسٹ انڈیز کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم جیتیں گے. تو ہم لوگوں کے پاس تو کچھ ایسے سوالیہ نشان نظر آتے ہیں, وہ سمجھ سے باہر ہے اس پر. تو جسٹس قیوم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جب وہ رپورٹ دی تو اس سے اختلاف تھا کہ انہوں نے اس پہ سزا نہیں دی, تو سزا جو ہے نا ہم نے پھر بعد میں بھگتی ہے اس میں سے. جاوید میاں اور عمران خان, ان پہ کبھی سٹے کے الزامات لگے؟ ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ جیتنے پہ سٹا کھیلا. بھائی ایک دفعہ شارجہ میں میچ تھا, شارجہ کپ ہو رہا تھا, عمران خان کپتان تھے, اور یہ میرا خیال سے 80s کی بات تھی.
لیٹ 80s کی بات تھی اور عمران میاداد کو خبر مل گئی کہ جناب کچھ پلیئر جو نا بک گئے اور ہم میچ ہار جائیں گے. تو میاداد عمران خان سے بات کرتے ہیں. ویسے کرکٹنگ کیریئر میں میاداد عمران خان اس معاملے میں بڑے نیٹ اینڈ کلین رہے ہیں, ان پہ صرف الزامات لگے. کہتے ہیں جب بھی کھیلا جیت کے لیے جیت کے, تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کیا کرتے ہیں کہ سارے پیسے جو ہے نا پاکستان کی جیت پہ لگا, وہ معاملہ اس طریقے سے اس کو حل کرواتے ہیں. جب عمران خان تک میاداد یہ بات پہنچاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جو بھی پیسے ہیں نا پاکستان کی جیت پہ لگا, تو وہ یہاں وہ اس چیز کو روکتے ہیں. 87 کے اندر وہی ہمارے سرفراز نواز جو ہے نا, تو وہ ان کی میں نے کہا نا کہ کچھ باتیں صحیح ہیں, کچھ باتیں ان کے الزام کی حد تک ہیں. 87 کے ورلڈ کپ کے اندر سیمی فائنل ہمیں بڑا افسوس ہے, مقصد ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, ہم تو جیتے بیٹھے ہوئے تھے. فائنل میں پاکستان کی جو اسٹرانگیسٹ ٹیم میں رہی ہیں ابھی تک ورلڈ کپ میں, وہ 87 کی بھی ایک مقصد ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم کپتان اس وقت عمران خان تھے اور انڈیا کے کپتان تھے کپل دیو تھے. انڈیا کی بھی بہت مضبوط ٹیم تھی اور ہم نے بھی نہیں ہم تو جیتا کہ کب ہم جیت جائیں گے, ہم انڈیا سے بھی مضبوط تھے. تو اس میں فائنل میں سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے اور آسٹریلیا کو ہم نے کسی بھی گنتی میں نہیں لے رہے تھے. بہرحال آسٹریلیا کچوے کی چال چلتے چلتے سیمی فائنل میں پہنچا اور اس دن ہم 17 رن سے ہار گئے. تو اس دن وہ اس پہ الزام لگاتے ہیں سرفراز نواز, یہ جسٹس قیوم کمیشن نے, کہ میاداد نے وہ میچ فکس کرایا تھا. حالانکہ وہ غلط الزام تھا. میاداد اور عمران خان نے اس دن بڑی اچھی بیٹنگ کری تھی اور ہم جو ہے 17 رن سے ہارے تھے اس میں سے. تو یہ الزام تک بات رہی ہے, مگر کبھی بھی یہ لوگ اس میں انوالو رہے نہیں اس میں سے. شعیب بھائی یہ بتائیں کہ یہ میچ فکسنگ, اسپاٹ فکسنگ اور سٹا, یہ سب الگ الگ چیزیں. دیکھو سٹے کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ سٹا جو ہے تو گیملنگ تو ہر دور میں رہی ہے, آج بھی ہوتی ہے. گیملنگ کوئی ایسا اثر نہیں. اچھا میچ فکسنگ کیا ہو گئی کہ جب آپ کسی بھی پلیئر کو اس بات پہ رضامند کر لیں کہ آپ نے بری پرفارمنس دینی ہے, آپ نے آؤٹ ہونا ہے اور اس پرفارمنس کا اثر میچ پر ہو جائے, وہ میچ فکسنگ ہو گئی. آپ نے جو ہے نا 10 اوور میں 60 رن دے دینا ہے اور میچ فکس ہو گیا کہ یار اس کا ریزلٹ جو ہے ہمارے مطلب کا آنا ہے, پاکستان نے جیتنا ہے, انڈیا نے جیتنا ہے, انڈیا نے ہارنا ہے, یہ آگے میچ. اچھا اسپاٹ فکسنگ کیا ہوتی ہے؟ مخصوص چیز فکس کی جاتی ہے. مخصوص چیز کیا فکس کی جاتی ہے کہ جس طرح والا اسکینڈل تھا ہمارا 2010 والا سلمان بٹ, محمد عامر, محمد آصف کا, وہ اسپاٹ فکسنگ تھی نا. وہ کیا تھا؟ وہ اسپاٹ فکسنگ لیکن وہ ایسی تھی, وہ مظہر مجید تھے وہاں کے بزنس مین تھے انگلینڈ کے, انہوں نے ڈیورنگ میچ پاکستان کا پتہ نہیں تیسرا ٹیسٹ میچ تھا, لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا, ڈیورنگ میچ یہ بتا دیا کہ جناب اس اوور کے اندر اتنی 9 بال ہو. تو وہاں سے وہ اسکینڈل جو ہے نا وہ سامنے آیا. تو اس میں کیا تھا کہ اس میں پلیئرز کے نام بھی لے دیے. اس میں سلمان بٹ شامل ہیں, اس میں محمد آصف شامل ہیں اور اس کے اندر محمد عامر شامل ہیں. تو وہ اس اوور کی فلانی بال 9 بال کریں گے. تو وہ آئی تھی نا کہ وہ مقصد کریز لائن بنی ہے, وہاں سے 2 قدم آگے جا کے محمد عامر نے بال کری. تو وہ مظہر مجید نے جو نا پہلے انٹرویو دے دیا تھا, اس پہ پھر جناب پوری انکوائری ہوئی اور انکوائری ایسی ہوئی کہ پاکستان نے اس پہ 10 سال کا بین لگایا سلمان بٹ پہ, 5 سال کا بین لگایا محمد عامر پہ, 7 سال کا بین لگایا محمد آصف پہ. پھر سلمان بٹ کا 5 سال کر دیا اور 2 سال اس کے کم کر دیے. برل یہ بین لگا تھا. اب ان پہ سنا سلمان بٹ کی سزا غلط بھی قرار دے دی, محمد آصف کی بھی دے دی, محمد عامر اپنی پوری کر چکے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. مطلب سٹا جو ہے ایک نارمل چیز ہے, مگر میچ فکسنگ میں جب آپ اس کا ریزلٹ آپ کہہ رہے ہیں سٹا جو ہے جب لوگ کھیل رہے ہیں اس میں کھلاڑیوں کو نہیں پتا ہو تو میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ وہ بھی شامل ہو گئے. فینسی سٹا جو ہے اس میں کھلاڑی, ہاں اسپاٹ کے اندر بھی بغیر کھلاڑی کی مرضی کے اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ ہو ہی نہیں سکتی. آسٹریلیا بہت اسکینڈلائز ہوا ہے. نہیں آسٹریلیا اس میں ہوا. آسٹریلیا میں اس میں دیکھیں آسٹریلیا کے 2 کے نام آئے. ایک دفعہ مارکوا کا آیا تھا اور شینوا کا آیا تھا کہ انہوں نے جناب میچ کی انفارمیشن بھی تو ہوتی ہے نا, میچ کی انفارمیشن کیا دینی ہوتی ہے کہ ان پہ یہ الزام تھا کہ پچ رپورٹ کہ پچ کیسی ہے, اسپاٹ فکسنگ کا الزام تھا. تو ان پہ 1 سال کا بین لگا تھا. یہ 91 کی بات ہے. شینوان پہ لگا تھا, وہ لگا تھا. مگر آسٹریلیا کے پلیئرس اور انگلینڈ کے پلیئرس کمپیریٹیولی اس میں کم انوالو ہے. اس میں سب سے زیادہ جو آپ کو نام ملیں گے ساؤتھ افریقن پلیئرس کا نام ملیں گے, ویسٹ انڈیز کے پلیئرس کا نام ملے گا, پاکستان کے پلیئرس کا نام ملے گا اور انڈین پلیئرس. انڈیا کیا بتائیں رائنا ایک بات کیا انڈین کا حوالے سے. انڈیا میں ہے نا, دیکھیں انڈیا میں تو سب سے مشہور جو ہوا تھا جب ہمارے یہاں سلیم ملک والا معاملہ ہوا, دیکھیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا بھول گئے بات,
وہ معاملہ جب اس کا ختم ہوتا ہے نا، اپنا سب سے دوسرا بڑا اسکینڈل جو ہے ہنسی کرونے کا. ہنسی کرونے کا جو اسکینڈل آتا ہے کہ جناب وہ ناگپور میں اور کانپور میں انہوں نے جناب انڈیا کے دور کے دوران جو ہے نا کچھ میچ فکس کیے ہوتے ہیں اور انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں. جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو اس میں گلٹی ثابت ہوتے ہیں اور ان پہ لائف ٹائم بین لگتا ہے ہنسی کرونے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ واللہ عالم وہ حادثہ تھا یا ان کو جان سے مارا گیا، وہ مر جاتے ہیں. ہنسی کرونے کا کسی کو یقین نہیں آتا. ہنسی کرونے کا آپ کو پتا ہے سکسیس ریشو 73%. مطلب وہ شخص ایسا تھا کہ وہ ہارتا ہی نہیں تھا. اور جب یہ بات آئی، اب یہ بات مجھے اتنی حیرت میں ڈال دیتی ہے، مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے. ہنسی کرونے نے جو میچ پوائنٹ آؤٹ کی 92-3 میں پاکستان ساؤتھ افریقہ جاتا ہے. 2 میچ وہ میں ہمیشہ یاد کرتا تھا، وسیم اکرم وقار یونس کے. مثلا ہم لوگ پہلی اننگ میں 209-210 رن پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ وسیم اکرم اور وقار یونس آخر کے 10 اوور میں 20-25 رن چاہیے ہوتے ہیں. ایک میچ میں 5 وسیم اکرم آؤٹ کرتے ہیں، 4 وقار یونس آؤٹ کرتے ہیں. دوسرے میچ میں 5 وقار یونس آؤٹ کرتے ہیں، ہم میچ جیت جاتے ہیں. اور اسکور کیا ہوتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ 1 کھلاڑی آؤٹ 190 رن، یا ساؤتھ افریقہ 2 کھلاڑی آؤٹ آخر کے 10 اوور 25 رن، میچ آ گیا. اب ہم بڑے خوش کہ یار پاکستان نے کیا بالنگ کری ہے کیا. اب اس کے بعد جب ہنسی کرونے نے بیان دیا کہ یار وہ میچ بھی فکس تھا، تو یہ آپ یقین کرو فیصل بھائی مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ یار لعنت ہو اس میں، مطلب وہ میچ بھی فکس تھا. تو ہنسی کرونے کا اسکینڈل تھا. اب ہنسی کرونے کا جب اسکینڈل نکلتا ہے تو ہنسی کرونے جاتے جاتے پہ الزام لگا دیتے ہیں اظہر الدین. وہ لے کر آتے ہیں اظہر الدین کو کہ جناب اظہر الدین کے ساتھ جو تھے فلانا میچ جو تھے وہ ہم نے فکس کیے. وہاں سے پھر وہ انڈین کرکٹ کے اندر جو ہے نا وہ چیز سامنے آتی ہے. اب اظہر الدین پہ جو انکشاف کرتے ہیں نا 1996 کا کانپور کا میچ ہوتا ہے جس کے اندر وہ مکیش گپتا جو ہے نا اظہر الدین سے ملتے ہیں. اور اس میچ کے جو ہے نا جب وہ تحقیقات کے بعد سامنے آتا ہے تو 3 میچ فکس کیے ہوتے ہیں اظہر الدین. 3 میچ. اور اظہر الدین کے ساتھ ساتھ جو پلیئر شامل ہوتے ہیں اس کے اندر اظہر الدین ہوتے ہیں، اجے جڈیجا ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر اجے جڈیجا اور اظہر الدین پہ تو لائف ٹائم بین لگاتے ہیں، مگر بعد میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اجے جڈیجا پہ 5 سال کا بین لگاتے ہیں اور ان پہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. تو یہاں سے انڈیا کا جو پہلا اسکینڈل بڑا اسکینڈل سامنے آتا ہے وہ اظہر الدین اجے جڈیجا کا. اچھا اس کے بعد ایک اور ان کے پلیئر تھے مگر وہ الٹا خود ہی پھنس گئے. ان کے منوج پربھاکر آل راؤنڈر تھے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب وہ کپیل دیو نے جو نا میچز فکس کیے. تو جب ان پہ انکوائری بٹھائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی سٹے میں اور میچ فکس میں انوالو رہے. تو ان پہ بھی پھر وہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بین لگا دیتا ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہ ساؤتھ افریقہ کا اسکینڈل ہوا، جتنے بھی ہوئے، یہ سب کے سب جو ہے نا آپ کو ملے گا انڈیا سے. سٹے کا سب سے بڑا نیٹ ورک اس وقت سٹے کا سب سے بڑا نیٹ ورک، چاہے شروع کہیں سے بھی ہوا مگر وہ چلتا ہے انڈیا میں. اس وقت اس کے آپریٹر جو ہے وہ انڈیا میں ہوتا ہے. اچھا مگر اب مجھے ایک چیز جو لگتی ہے، اگر آپ بھی اس میں تجزیہ کریں، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا نے اس چیز کو اس طریقے سے قابو پایا کہ آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ انڈین پلیئر دنیا میں کہیں بھی لیگ نہیں کھیل سکتے. انڈیا ان کو الاؤ نہیں کرتا. پاکستانی پلیئرز کا تو پھڈا رہتا ہے نا کہ ہم فلانی لیگ جائیں گے. تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جناب یہ کر لیا کہ سٹا پلیئر کیوں کھیلیں. پلیئر کو تو پیسے چاہیے نا. پلیئر کو آپ پیسے اتنے دے دو کہ وہ سٹے کی طرف جائے نا. اگر کوئی سٹے میں انفارمیشن دینی ہے، کچھ بھی دینی ہے، تو بھیا آئی پی ایل خود ہی دے دے گا. مقصد آئی پی ایل اتنا بڑا مقصد وہاں پر انڈسٹری ہو گئی ہے. آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے مالکان کی اصل کمائی سٹے سے. دیکھو نا، یہ آپ نے اچھا سوال چھیڑا. ابھی آپ کے سوال سے مجھے بات یاد آ گئی کہ جس طرح انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر سروگیٹڈ کمپنیز ہیں نا. سروگیٹڈ کمپنیز کا تو آپ کو پتا ہوگا، وہ کمپنیز جن کا آفیشلی کام تو بظاہر کچھ اور ہے مگر انآفیشلی وہ گیملنگ میں انوالو ہوتی ہیں. تو اب بات یہ سامنے آ رہی ہے، اس بات کو سب کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ، بابر اعظم اور رضوان احمد، ان تینوں نے سروگیٹڈ کمپنیز کے لوگو لگانے سے، ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ سٹے بازی کرتے ہیں. تو رمیز راجہ کو جب ان کے خلاف بورڈ کو ہٹانے کی وجہ ایک، اچھا جتنا بھی فائنانس کرتے ہیں، چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، یہ سارے سروگیٹڈ جتنی بھی کمپنیز ہیں نا، یہ بہت بڑی اسپانسر ہوتی ہیں. تو ان کمپنیز کا پریشر پڑا کہ جناب یہ ہمیں پلیئرز نہیں چاہیے. یہ اس کا کافی اخبارات میں آ رہا ہے. تو رمیز راجہ پہ بھی یہ وجہ لگتی ہے. اور یہ بالکل سب کو پتا ہے کہ جناب یہ ابھی T10 لیگ ہو رہی ہے شارجہ کے اندر، یہ ٹوٹلی سٹا ہے.
کرکٹ میں لانگر ورژن کی کرکٹ تھی, وہ دیکھنے میں مزہ تھا, سب کچھ مزہ تھا. اب آپ اس کو T10 پہ لیا ہے, اگلے کیا 5 اوورس میں لے کر آ جاؤ, تو کمرشلی تو وہ بہت کما کے دے رہی ہے. اب اگر جو کرکٹ دیکھنے والے ہیں, کرکٹ کی شوقین ہیں, ان کو آج بھی ٹیسٹ کرکٹ پسند ہے اس میں. تو ہم اس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ کمپنیز جو ہیں, تو یہ کمپنیز ان کو بیک کرتی ہیں, اور انڈیا نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ آپ ان کو پلیئرس کو, یار ایک پلیئرس کو جو نا 10 جیسا پلیئر ہے 12 کروڑ آپ سے بھی IPL کے دے رہا ہوں. مثلا وہ جو بڑے پلیئر ہیں, چاہے وہ اپنا وہ کوہلی ہو گئے, روہت شرما ہو گئے, پانڈیا ہو گئے, جتنے بھی ہیں ان کے تو ایک کانٹریکٹ 15-20 کروڑ کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بورڈ کی سینٹرل کانٹریکٹ میں تو وہ الگ ہے. ایڈورٹیزمنٹ کا ایک پلیئر جو 2.5-3 ارب سے زیادہ بناتا ہے سال کے. 2011 کے اندر 2.25 ارب کی آمدن تھی اس کی, دھونی کی 2.25 ارب پاکستان 2011 کے اندر ایک پلیئر کی. ایک زمانہ تھا کہ جناب فٹ بال کے پلیئر بڑے امیر ترین ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں تو ہمارے کرکٹر جو ہیں, بھائی دیکھو نا آپ کیسے کہیں بھی کرکٹ ہو, وہ میکسویل ہو گیا, کچھ بھی ہو, کہیں نہیں جائیں گے, وہ انڈیا آئیں گے. تو وہ وہاں پر انہوں نے تو یہ کر دیا کہ یار اب یہ ٹھیک ہے آفیشیل ہم آ سکتے کہ اب الزامات پلیئرس پہ اتنے نہیں لگ رہے, تو وہ پلیئرس کو پیسے, ایک بندہ کرکٹ کھیلے نہ کھیلے, ٹیسٹ کرکٹ یا انٹرنیشنل کرکٹ, وہ IPL 99 کے ورلڈ کپ پہ بھی فائنل پہ الزام, 99 کے ورلڈ کپ میں تو وہ ہمارے مینیجر میرے خیال سے مشتاق احمد تھے, کون تھے, آپ کسی سے بھی آپ دیکھو وہ یہی کہیں گے کہ جناب سب کچھ طے تھا, ہماری میٹنگ میں طے تھا کہ اگر ہم ٹاس جیتیں گے بالنگ کریں گے. اور بس ایک بات وہاں پر یہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے دیکھا وسیم اکرم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لی. اب وہ وکٹ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ جناب وہ انگلینڈ کی وکٹ تھی, شروع میں سوئنگ لے رہی تھی, تو سب کچھ میٹنگ کے اندر یہ طے ہو گیا. اچھا یہ فکسنگ آپ کہتے ہیں نا کہ یار کیسے فکس ہے, یہ تو فکسنگ ہے. مطلب آپ نے کر لیا کہ یار آپ بیٹنگ کریں گے, تو آپ کو پتا ہے کہ یار وہ بالنگ کنڈیشن اتنی فیور کرنی ہے بالرس کو, ہمارے بیٹسمین چلے, وہی ہوا, ہم 133 134 پہ آؤٹ ہو گئے. آسٹریلیا وہ میچ 8 وکٹ, اور اس زمانے میں ہماری ٹیم آسٹریلیا سے بہت بہتر تھی. 99 میں آسٹریلیا اپنا آخری میچ ہاری تھی ورلڈ کپ کا, جو کہ پاکستان نے ہرایا تھا. اس کے بعد آسٹریلیا 99 سے لے کے اس کے بعد 2003 میں ورلڈ کپ ہوتا, 2007 میں ورلڈ کپ ہوتا, 2011 کے ورلڈ کپ میں پاکستان سے ہارتی ہے آسٹریلیا انڈیا کے اندر. اس دوران ورلڈ کپ کا ایک میچ بھی نہیں ہارتی, اور اس کے بعد پھر اسٹرانگ ہو گئی. تو یہاں پر جو الزام لگتا ہے, اسی طرح 96 کے کوارٹر فائنل میں, مقصد آج تک وہ وسیم اکرم کی بیماری کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اچانک جو ہے نا, دیکھیں ٹیم پہ ڈیمورلائز ہو جاتی ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم صبح بیٹھے ہوئے میچ ہوگا, وسیم اکرم کپتان ہوں گے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ عامر سہیل کپتان بن گیا, تو ایک دم ٹیم کی تو ایسی تیسی ہوتا ہے. وسیم اکرم ان زمانے میں ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی تھے, مثلا وہ ٹورنامنٹ میں پرفارمنس بھی اچھی تھی. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کیسے اثر انداز ہونا ہوتا ہے نا, آپ بیچ میں بیٹنگ کرنے چلے گئے, آپ نے میچ نہیں کھیلا, آپ نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کر لی, بیٹنگ کر لی. تو ان 2 میچز پہ وسیم اکرم پہ بڑا سوال ہے, ہمیشہ ان سے پوچھا جاتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ الزام جو لگے سکتے کہ وسیم اکرم اور وقار, وسیم اکرم, سلیم ملک, انضمام الحق, ان پہ سب سے زیادہ لگے. مثلا ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ وقار یونس بھی شامل رہے ہیں, شاہد آفریدی وغیرہ پہ. شاہد آفریدی کا تو ایک بچپنے کا اسکینڈل ہو گیا تھا ویسٹ انڈیز کے اندر, جب یہ لوگ 15 یا 18 19 سال کے تھے. وہ بیچ میں وہ پاکستان کے اندر کسی ہوٹل کے اندر جناب وہ کسی نے کہہ دیا کہ جناب وہ لڑکیوں کے ساتھ ہیں, ایک یہ اسکینڈل تھا. باقی تو شاہد آفریدی پہ کبھی کوئی میچ فکسنگ کا ایسا اسکینڈل, ایک شروع کا بس اسکینڈل تھا. اچھا یہ بھی میں نے یوں بتایا کہ جناب یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو وہ تھی. باقی شاہد آفریدی پہ, یونس خان پہ نہیں لگا. اچھا یونس خان بھی آپ پسند کریں, اختلاف کریں, کچھ بھی کریں, تو وہ جو ہمارے ایک سٹے باز کا گروپ تھا وہ بھی یونس خان کو پسند نہیں کرتا تھا. یونس خان 2009 کا ورلڈ کپ جیت کے دیتے ہیں. اب آپ کا جو دوسرا گروپ ہے شعیب ملک اور دوسرے, اس میں خیر آفریدی بھی شامل تھے, مگر آفریدی کی یونس خان سے لگتی تھی, ایز اے کیپٹن نہیں دیکھنا چاہتے تھے, مگر آفریدی کوئی کم از کم سٹے باز گروپ میں نہیں تھے, تو وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اب سٹے باز گروپ میں کون کون تھا, سلمان بٹ تھے, اپنا شعیب ملک ہو گئے, کامران اکمل ہو گئے, یہ لوگ تھے. تو انہوں نے پھر اس کو کپتانی سے ہٹائے تھے. تو یونس خان پہ بھی یہ ایسے الزامات نہیں لگے. اور اچھا پھر اس کے بعد جب یہ بڑے الزامات تو پاکستان پہ یہی لگے تھے, اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ شجیل خان, زہیب حسن, خالد لطیف, یہ PSL 2017 کے اندر ان پہ میچ فکسنگ کے لگتے ہیں. تو یہ ایک اب تک کا جو پاکستان کے بڑے اسکینڈل میں یہ خالد لطیف والا یہ آخری اسکینڈل تھا کہ جو سٹے کے اس میں
تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ سٹہ دنیا میں کاروبار کی شکل اختیار کرے گا؟ کاروبار تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. مثلا میں نے کہا کیری پیکر کا سب سے بڑا کام کاروبار یہ تھا، گیملنگ تھا. گیملنگ تو آپ نے دیکھا نا، ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں پر جس کو ہم عام لفظوں میں تمبولا بولتے ہیں، کارڈز کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گیملنگ ہو رہی ہے نا، اس میں جوا ہو رہا ہے. تو یہ سٹہ بھی لگ رہا ہے. اب یہ کام تو تھا، مگر یہ کسی بھی چیز پہ اثر انداز. اب یہ فٹ بال کے اندر بھی اگر آپ میچ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو یہ پھر ایک جرم ہو گیا. ویسے تو سٹہ تو ابھی بھی کاروبار کی شکل اختیار کیے ہوئے اس میں سے. تو پاکستان میں کبھی سٹہ پکڑا نہیں گیا؟ میچ فکس کوئی کیس بنی کہ ہم کہے محمد عامر کے علاوہ یہ پکڑے گئے نا، یہ محمد عامر کا پکڑا گیا ہے، سلمان بٹ، محمد عامر کا. یہ سلیم ملک والے دیکھو جن کو سزا ہو گئی تو وہ تو اس کا مطلب اٹس مین کہ وہ پکڑے گئے نا. سلیم ملک کو سزا ہے، ان پہ میچ انہوں نے قبول ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے کہ مجھے ابھی تک آفیشلی آئی سی سی نے وہ میچ بین نہیں کیے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی کرکٹ کے حوالے سے سٹے کی یا میچ فکسنگ کی یا اسپاٹ فکسنگ کا وہ سب سے بڑا واقعہ کون سا ہے، تو آپ کون سا سب سے بڑا واقعہ ہوگا؟ بھائی جو اب بظاہر جو نظر آیا نا سب سے بڑا واقعہ، تو جس پہ دنیا ہل گئی تھی، تو یہ والا سب سے سامنے نظر آیا تھا ہمارا. اللہ آپ کا بھلا کرے. محمد سمیع والا، سلمان بٹ والا، یہ تو بڑا کلیئرلی تھا نا. اس سے پہلے دیکھیں ہوتا کیا تھا کہ کسی مثال کے الجزیرہ نے رپورٹ دی تھی کہ جناب وہ 2008 کے اندر کپ کے اندر انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ، انڈیا اور انگلینڈ کا میچ، انڈیا آسٹریلیا کا میچ فکس تھے. اب یہ اس کی اتھینٹیکیشن یوں نہیں بنتی کہ جناب کوئی نہ اس پہ انکوائری ہوئی، نہ کوئی آئی سی سی نے کوئی ایکشن لیا، نہ کچھ لیا، تو وہ اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی اس میں سے. مگر یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ آئی سی سی نے بھی ایکشن لیا. اپنا سلمان بٹ والا یہ سب سے بڑا، یہ والا اور ہنسی کرینے کے، یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جس کو ہم سٹے کی تاریخ میں. محمد سمیع والا سب سے بڑا لگ رہا ہے، ایک اوور میں 17 رن بتائیے نا. یہ اچھا اب یہ یوں ہے کہ اس پہ کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نہیں آیا، مگر 17 رن آپ عقل استعمال کرو. مثلا ایک انٹرنیشنل بالر، اس کو دیکھو انٹرنیشنل بالر کرکٹر میں اور آپ کیوں نہیں بن گئے؟ میں اور آپ یوں نہیں بن گئے کہ ہماری اسکل میں کچھ کمی ہوگی نا. اور زیادہ ہم بیٹنگ ویسی نہیں کر پا رہے، اگر ہم بالنگ کر رہے ہیں تو ہم بالنگ وائڈ ہی پھینکتے ہوں گے یا نو بال کرتے ہوں گے، تو تبھی تو ہمیں نہیں لے رہے. اگر محمد سمیع جیسے کو لیا گیا تو ان میں ساری کوالٹی ہوں گی نا، یار یہ نو بھی نہیں کرتا، یہ وائڈ بھی نہیں کرتا، یہ اچھی بال کرتا ہے. وہ اگر 9 بال 17 اوورز کا اوور پھینک دے تو بھیا اس پہ کہے کہ یار یہ کرکٹ میں سٹے کو، میچ فکسنگ کو یا اسپاٹ فکسنگ کو روکنے کے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آئی سی سی کر رہا ہے نا. آئی سی سی نے کیمرے اتنے لگا دیے ہیں، پلیئرز پہ چیک اتنے لگا دیے ہیں کہ پلیئرز جو ہے نا کسی سے میٹنگ نہیں کر سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، فون اس کے ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ سارے میجرز آئی سی سی نے لے رکھے ہیں. اچھا ایسی جنرل سماج سٹے کی وجہ سے جو پابندیاں لگی ہیں، تو اس پابندیوں سے پہلے جو کھلاڑیوں کی سماجی ایکٹیویٹی، سوشل گیدرنگ ہوتی تھی رات والی، وہ تو سب ختم ہو گئی ہوں گی اس پابندیوں کے چکر میں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا فرق. دیکھو فیصل بھائی، جب ڈانس کلب میں جا رہے ہیں، بار میں جا رہے ہیں، نہیں ہم جس طرح چھوٹے تھے نا، تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں یہ سب چیزیں معیوب لگتی تھی. ڈانس کلب میں جانا، ہم فلموں میں دیکھ اسمگلر بہت برا آدمی سمجھا جاتا تھا نا. اگر آپ جاتے ہو بچپنا میں کچھ بھی کوئی بھی ایک غیر قانونی یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے. اب جو ہے نا ویلیوز چینج ہو گئی ہیں. اب لوگ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں. اب اگر ایک آدمی کو پتا بھی ہے کہ یار یہ سٹے باز ہے، یہ گیملر ہے، یہ اسمگلر ہے، اس کی میرا نہیں خیال کہ سوشل لائف پہ جو ہے نا کوئی اس کا کوئی فرق پڑا. وہ ویسے ہی گھوم پھر رہا ہے، اس کا ویسے اسٹیٹس ہے. ورنہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ نہیں یار کوئی الزام لگ گیا تو اس کی سوشل لائف جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوگی. یہاں کوئی افیکٹ نہیں ہو، وہ سب ویسے ہی رہ رہے ہیں، ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور معاشرے میں ان کو ویسے. دیکھو نا سلمان بٹ اتنا بڑا پاکستان کے خلاف کام کیا نا، آج بھی چینل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں پہ سکھا رہا، لوگ کہہ رہا کہ یار وہ کتنی غلط بات ہے، کتنا فلانا بات ہے. کم از کم اس کو تو آپ نشان بنا دو، نشان عبرت کہ یار آپ نے ایک دفعہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار توبہ کر لی. یار ایک عام آدمی کے لیے تو صحیح ہے، یہ لوگ تو آئیڈیل ہے. مثلا اب تو یہ میرا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ لوگ آئیڈیل ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھے. ہر کوئی کہے گا کہ یار میں بھی سلمان بٹ کی طرح ایک دفعہ کر کے توبہ کر کے بیٹھ جاؤں گا نا، معاف تو ہی جاؤں گا. تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو یہ پڑے گا نا. ایک آدمی اس کو یہی تحریک ملے گی. یار یہاں تو کچھ وسیم اکرم آج بھی بیٹھے ہیں، شعیب ملک بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سلمان بٹ باتیں کر رہے ہیں کہ شعیب ملک. اب یار شعیب ملک کا کیریئر اتنا لمبا کیریئر ہے، 22-23 سال کا. اس میں آپ بتا تو دو کہ یار آپ نے پاکستان کے لیے کون سے کپ جیت کے دیے، کون سی خدمات کر کے دیے. آپ تو مثلا جس میں ایک نیشنل کپ ہو رہا تھا، آخری بال پہ جیتنے کے لیے رن چاہیے تھے، شعیب ملک نے بال ڈیڈ بال سے کھیل لی اور رن ہی نہیں بنایا.
شعیب ملک تو اس قسم کے پلیئر ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ. اب جس طرح مثال پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی ہے نا, اب آسٹریلیا کا ریکارڈ آپ کو بتاؤں 37 ٹیسٹ میچ ہم نے آسٹریلیا میں کھیلے, 37 میں سے 7 ڈرا ہوئے, 26 ہم ہارے ہیں, 4 جیتے ہیں. 4 ہم مشتاق محمد کی قیادت میں 77-78 میں جیتے تھے میلبرن میں, ایک میاداد کی قیادت میں, اور اس کے بعد 95 میں جیتے. آج تک کوئی جیتے نہیں. اچھا اب یہ کپتان جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر, اچھا سارے ترم خان گئے ہیں وہاں, عمران خان بھی گئے, وسیم اکرم بھی گئے, انضمام الحق بھی گئے, شعیب ملک بھی گئے, سب بن کے گئے. اب یہ تنقید کریں گے, مصباح الحق بھی گئے, سب گئے نا, وقار یونس بھی گئے, مگر جیت کے کوئی نہیں آئے. اب یہ تنقید کریں گے ان پہ, اور بھیا اگر شان مسعود نہیں جیتے گا تو 10 سال بیٹھ کے یہ بھی بیٹھ کے تنقید کر لے گا. چلیں شریف بھائی, اور کوئی سٹے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں سٹے کے حوالے سے اس کے بعد تو پھر چھوٹے موٹے اسکینڈل ہمارے پاس سامنے آتے رہے. یہ ایک ہرشل گبس کا واقعہ تھا کہ جناب اس کو بکی نے ایک دفعہ پیسے دیے ساؤتھ افریقہ کے کہ جناب آپ نے فکس کرنا, مگر ہرشل گبس نے پتہ نہیں کیا کیا تھا, پیسے لینے کے بعد 53 بالوں پہ 74 رن مار دیے. ان پہ بین تو لگا ہرشل گبس پہ, مگر انہوں نے رنز بنا دیے. تو یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے ہرشل گبس کا بین لگا دیا تھا کہ یار یہ تو کیا, اسے 53 رن بالوں پہ 74 رن مار دیے. تو یہ مجھے مزیدار واقعہ لگا. تو یا تو آپ ایسا کام کرو کہ یار آپ سٹے کے اس سے پیسے ایسے پکڑ لو, پرفارمنس آپ اپنی تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا. تو اس کے بعد وہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر, ویسٹ انڈیز کے سیموئل جو ہیں, اور ان پہ 2000 نہیں ان پہ کوئی اس زمانے میں تو اتنا تھا ہی نہیں. اچھا اب یہ ویون ریچرڈ, کلائیو رائٹ وغیرہ تھے, یہ لوگ تو کیا پلیئر تھے جناب, ان کی تو کسی کو نہ جیتنے دیتے تھے نہ کچھ دیتے تھے. اس کے بعد کے پلیئرز پہ لگا کہ جب وہ بورڈ نے بھی شاید مالی آنت کرنا تھوڑی کم کر دیا. سیمیول بڑے اچھے پلیئر رہے, مارلن سیمیول, وہ انہوں نے بھی میچ فکسنگ میں رہے, انڈیا میں انوالو رہے, مگر 2 سال کی پابندی کے بعد جب آئے تو انہوں نے بھی 2 T20 ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کو جیتا ہے. تو وہ یہ اس کے بعد دانش کنیریا. اب دانش کنیریا آج کل مثلا مجھے اس سے اختلاف یہی ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھا جو مغلظات بک رہا ہے, یار تو اپنا دامن تو دیکھ لے بھائی. اچھا دانش کنیریا کو پاکستان میں نہیں پکڑا. دانش کنیریا کو اسیکس کاؤنٹی کے اندر ایک اپنے ساتھی پلیئر کو میچ میں خراب پرفارمنس پہ 6000 پاؤنڈ آفر کر رہے تھے, یہ فلاں کی دے دیا. اس نے جا کے آئی سی سے شکایت کر دی. انگلینڈ کے اندر انکوائری ہوتی ہے, انگلینڈ ان کو لائف ٹائم بین لگا دیتا ہے. اس کے بعد پاکستان بورڈ بھی لگایا تھا. اب یہ اپنے دکھڑے دیکھا نہیں ٹویٹر پہ آدمی کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرے بھائی پاکستان بورڈ نے تھوڑی کیا ہے, تیرے ساتھ تو انگلینڈ والوں نے کیا. تو ہاں انگلینڈ نے وہاں پکڑا, انگلینڈ میں پکڑا گیا. پاکستان میں تو اس نے جتنی بھی اگر حرکتیں کی ہوں گی, پاکستان نے تو اوور لک کر دیا. یہ تو پکڑا بیچارہ انگلینڈ میں گیا اور روتا یہاں پر ہے اس میں سے. اور انڈیا کے اندر پھر آئی پی ایل کے اندر ہوا تھا 2014 کے آئی پی ایل کے اندر سریسان تھے, 2-3 پلیئر تھے, وہ پکڑے گئے تھے. مگر اس کے بعد پھر انڈیا نے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ سٹا وٹا سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لو, پلیئرز کو اتنے پیسے دے دو. تو یہ سٹے کے اسکینڈل تھے جس کی ہم نے بات کری تھی, پاکستان سے شروعات ہوئی تھی. اب بہرحال یہ ہے کہ آئی سی سی کا اتنا سخت وہ بن گیا چیک اینڈ بیلنس کا قانون کی جناب, ان کے موبائل بھی ٹیپ ہو رہے ہیں, ہر قسم کی کنورزیشن ریکارڈ ہو رہی ہے, ان کو آنا جانا بھی اتنا فریلی الاؤ نہیں ہوتا. اب بورڈ ہی انوالو ہو جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. باقی پلیئر جو ہے یا تو میں کہتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ یار کوئی بھی فکسنگ کرو تو ہم سے مل کے کرنا, تو وہ تو آفیشلی الاؤ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, بہت اچھی اور بڑی معلوماتی گفتگو آپ نے کی, اور بہت سارے اہم انکشافات, نئی معلومات لوگوں تک پہنچی ہوگی. اچھا یہ چیز جانا چاہیے, جو مقصد اگر پاکستان میں غلط کام ہوا ہے تو آپ اس کو بتاؤ تاکہ آپ اس کو صحیح تو کریں اس پہ سے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ شعیب بھائی کے ساتھ کسی نئے موضوع پر ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.